جی السلام علیکم ڈیئر آل، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اچھا، یہ ڈاکٹر سمینہ کا جو سوال ہے نا، اس کے حوالے سے تو بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، کائنات ہے پوری. لیکن آسان بات یہ ہے کہ جو جو عالم جبروت ہے نا، اس پہ اسما موجود ہے. یعنی اسما بنیادی طور پر ٹائم اور اسپیس کا جو فیبرک بنا گیا ہے وہ ان اسما کے دھاگوں سے بنا گیا ہے، یوں کہہ لیجیے. اور ویسے تو کوئی ایکسپلینیشن اس بات کو سمجھا نہیں سکتی، اور دوسری بات ہے کہ ہمارا تو علم بہت کم ہے، اور تو بس جتنی بات سمجھ آئی ہے اتنی میں آپ سے کر رہا ہوں، جتنی عطا کی گئی ہے یوں کہہ لیجیے. تو جو رحمان کا اسم ہے نا، یہ گورننگ اسم ہے، کیونکہ رحمان کے ذریعے نظام کائنات چلایا جا رہا ہے. اور رحمان کے اسم کو اللہ کے بندے بریک کرتے ہیں 7 حصوں میں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. تو حیات سے بات شروع ہوتی ہے، اور اس لیول پر حضرت شیخ ابن عربی نے بھی یہاں پہ پھر اسما ریلیٹ کیے ہیں جو کہ اس ایمبلم میں آتے ہیں، اس کے انڈر. تو بہرحال وہ ایک لمبی الگ بات ہو جائے گی. تو حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، یہ پوری ہائرکی ہے جس سے اس میں رحمان آپریٹ کرتا ہے. تو اسما، لیکن یہ جو اسما کا علم ہے نا، یہ بڑا خاص علم ہے. اور یہ وہ جو جس طرح کہا گیا نا کہ مختلف اللہ کے بندے مختلف اسما عطا کر دیتے ہیں، تو وہ جو عطا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر کسی خاص نظر اس کی جو آن ہوتی ہے، تو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جو ریسیپینٹ ہے اس کو کیا چیز چاہیے اور کس فریکوینسی پہ اس کو جانا ہے. تو یہ اپنی جگہ ہے. پھر علم جفر میں بھی علم الاعداد کے ذریعے بھی اسما عطا کیے جاتے ہیں، کیلکولیشنز بھی ہیں اس کی. تو بہرحال وہ تو ایک طویل معاملہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ لیلۃ القدر پہ اتنی ظاہر ہے آج شب بھی ہے بڑی، تو اس پہ بھی میں ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہ رہا تھا سب سے. وہ یہ کہ لیل جو ہے نا، لیل، یہ 2 طرح کے حواس ہیں. ایک دن کے حواس ہیں اور ایک رات کے حواس ہیں. اب یہ جو دن کے حواس ہیں نا، اس میں تو آپ کے 5 سینسز ہیں. اس کا مطلب نہیں 5 سینسز رات میں نہیں چلتے. صوفی ٹرمینالوجی میں ایک حواس ہیں دن کے، جو دن سے مراد یہاں پر ہے جو ظاہری حواس ہے. تو وہ آپ کے 5 سینسز ہیں، 5 سینسز سب کو پتہ ہے. ایک حواس ہیں رات کے، تو ان کو حواس باطنی کہا جاتا ہے. اچھا، اب کچھ صوفیہ کا خیال ہے یہ 7 ہیں، کوئی 13 کہتے ہیں، کوئی 20 کہتے ہیں، کوئی فکس نمبر اس کا نہیں ہے. لیکن حواس باطنی میں یہ باطن کے حواس ہیں. مثال کے طور پہ خوبصورتی کو ایڈمائر کرنا، یا مثال کے طور پہ محبت کا جذبہ، اور کامیابی، اور پھر اس کے لیے تگ و دو کا جذبہ، اور یہ باطنی حواس ہیں. اچھا، پھر اس میں جلن، نیگیٹو بھی ہیں ظاہر ہے، جلن، حسد، کینہ. اسی طرح خوشی، دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہونا، اور یعنی پازیٹیو ایموشنز اور نیگیٹو ایموشنز یہ باطنی حواس کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ باطنی حواس کی قدر کا نام ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے لیلۃ القدر میں رات میں بات ڈھونڈنی ہے، 5 راتوں میں ڈھونڈی ہے، تو کئی صوفیہ بلکہ میجورٹی تو اس پہ متفق ہیں کہ یہ 5 راتیں تو عام مجھ جیسے آدمی کو سہولت کے لیے دے دی گئی، کیونکہ اس کی پوری زندگی تو کھیل تماشے میں ہی گزر جاتی ہے. تو اللہ نے عنایت فرما دی کہ چلو بھائی ان 5 راتوں میں دل لگا لو. تو اصل بات یہ کرنی کیا ہے، ملے گا کیا ان 5 میں سے کسی ایک رات میں؟ تو ملے گا وہ باطنی حواس
کی قدر ملے گی، ان کا آن ہونا ملے گا، ان کا پریسائز میجرمنٹ ملتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب کچھ ہمارے اندر ہی ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے، نہ لیل نہ قدر نہ کوئی اور. اپنے ہی تلاش صورت جانا تو ایک بہانہ تھا، تمام عمر میں اپنی طرف روانہ تھا، باہر کچھ نہیں. تو یہ جو سارا کھیل ہے نا، وہ اسما کے ذریعے بیدار کیے جائیں لیلۃ القدر میں، اوراد و وظائف کیے جائیں یا نوافل پڑھی جائیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے اندر جھانک لینا اور اپنے اندر موجود پوٹینشیلٹیز کو پہلے ریئلائز کرنا اور پھر وقتاً فوقتاً رفتہ برفتہ ایکچولائز کرنا. سخت محنت، سخت لگن، سخت کوشش کا کام ہے. اور بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ. اور باتیں یہ ساری بہت اچھی لگتی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. تو کرتے وقت اصل میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی کیا ہے میری. تو اللہ رحم فرمائے، کیپیسٹی دینے والے بھی وہی ہیں اور اس میں اضافہ کرنے والے بھی وہی ہیں. تو ذات کا علم سب سے بڑا علم ہے، اپنی ذات کا علم، کیونکہ اپنی ذات سے ہی اس کی ذات کا علم حاصل ہوتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.